السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ تھا، اسلام آباد کے ساتھ ہی سنجانی کے علاقے میں۔ وہاں پہ جلسہ ایک تو 7 بجے تک این او سی تھی اور 7 بجے تک جلسہ ختم نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے ان کو 6 بجے یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ بھئی 7 بجے تک این او سی ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اجازت نامہ ملا ہے، اس کے مطابق آپ نے 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے۔ اگر نہیں ختم کیا جائے گا تو پھر آئندہ آپ کو این او سی نہیں ملے گا اسلام آباد میں جلسے کا۔ اسلام آباد میں 3-4 مرتبہ پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ ہوا ہے۔ کبھی پی ٹی آئی نے ملتوی کیا، عمران خان نے ان کی ہدایت پر ملتوی کیا جا رہا تھا، کبھی انتظامیہ ان کی این او سی منسوخ کر رہی تھی، اجازت نامہ منسوخ کر رہی تھی۔ تو پی ٹی آئی نے ایک بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ کوئی بہت بڑا شاید انقلاب آئے گا۔ پی ٹی آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرپسند جماعت بن چکی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرپسندوں کا ٹولہ قرار دیا ہوا ہے، باقی جماعتیں بھی شرپسندوں کا ٹولہ قرار دے رہی ہیں۔ تو آج بھی پی ٹی آئی نے شرپسندی کی اور متعدد پولیس اہلکار زخمی کیے گئے ہیں، پتھراؤ کیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ 26 نمبر چنگی کا علاقہ ہے پنڈی میں، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میں۔ وہاں سے پی ٹی آئی کو کیونکہ ریلیوں یا قافلوں کے لیے روٹ بنائے دیے گئے تھے کہ یہ روٹس ہیں، ان روٹس کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ جب طے شدہ معاملات ہیں کہ بھئی یہ روٹ آپ نے پکڑنا ہے تاکہ عام ٹریفک جو ہے، عام شہری جو ہیں ان کی ڈسٹربنس نہ ہو، ان میں عام ٹریفک میں خلل نہ ہو۔ اسلام آباد اور پنڈی کے مرکزی جو راستے تھے تقریباً بند کر دیے گئے تھے، موٹر وے بھی ایک سائڈ سے بند کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 39 مقامات تھے، 39-40 مقامات تھے جہاں سے کنٹینر رکھ کر، کل سے ہی کنٹینر رکھے گئے تھے۔ مقصد قافلوں کو روکنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد کی طرف پی ٹی آئی، یہ خدشہ موجود تھا کہ اسلام آباد پہ بھی چڑھائی کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کا، اگر کراؤڈ بہت زیادہ آ گیا تو پی ٹی آئی بھی فیصلہ بعد میں ظاہر ہے کراؤڈ دیکھ کر کرے گی۔ ایسے تو اسلام آباد پہ حملہ تو آسان نہیں ہے، لیکن یہ دھمکیاں شمکیاں دیتے رہے ہیں، علی امین گنڈا پر بھی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ اسلام آباد پر ہم چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے، قبضہ کریں گے۔ یہ اس طرح کے بیانات موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے۔ تو اسلام آباد انتظامیہ کو خدشہ یہ تھا، جس کی وجہ سے، یہی خدشہ تھا جس کی وجہ سے ان کو این او سی نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، عدالتوں میں معاملات گئے، عدالتوں نے کہا کہ بھئی ان کو اجازت دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر اجازت دے رہا تھا تو کمشنر منسوخ کر رہا تھا۔ اب اسلام آباد انتظامیہ نے ان کو اجازت تو دے دی کہ بھئی کون سا انقلاب آنا ہے، پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا تو آخر کیا ہوگا، کون سا آسمان گرے گا یا آسمان ٹوٹے گا، بھئی کرنے دو جلسہ۔ جو جتنی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ جلسہ بھی ناکام ہو گیا، جلسہ بالکل بھی فارغ جلسہ تھا۔ جنہوں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ظاہر ہے ٹی وی تو، اور کوریج ایسی کرائی گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ 2014 میں پی ٹی آئی کی جس طرح کوریج کی جاتی تھی، عمران خان کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح تمام ٹی وی چینلز نے 4-4، 5-5، 6-6 ٹیمیں لگائی تھیں، ایک ٹیم بھی نہیں۔ میں نے ایک ٹی وی چینل میں فون کیا، اردو ٹی وی چینل میں، تو وہاں سے میں نے پتہ کیا کہ بھئی کون کور کر رہا ہے آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ جی 3 ٹیمیں ہیں ہماری، کسی نے کہا ہماری 4 ٹیمیں ہیں، اور پھر دوپہر کے بعد شفٹ چینج ہوگا، ہمارا 4 بجے شفٹ چینج ہوگا۔ تو شفٹنگ میں اور 3-3، 4-4، 5-5 ٹیمیں لگائی گئی ہیں، 4-4 ڈی ایس این جیز لگائی گئی ہیں، 3-3 ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں ٹی وی چینلز کی۔ تو پی ٹی آئی کی کوریج بھی نہیں روکی گئی اسلام آباد حکومت کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے راستے بھی، ان کو روٹس بھی بتا دیے گئے کہ بھئی یہ روٹس ہیں آپ کے، ان روٹس کے ساتھ جانا ہے۔ جب روٹ طے کیا گیا ہے کہ یہ روٹ جانا ہے تو پھر روٹ کی خلاف ورزی کیوں کی گئی آخرکار؟
تو اس میں قصور جو ہے وہ روٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ہے یا پولیس کا اور انتظامیہ کا ہے؟ اگر پولیس نے ان کو کارکنوں کو روکا ہے کہ بھائی یہ روٹ نہیں ہے آپ کا روٹ وہ ہے دوسرا ہے، آپ اس پہ جائیں، تو پولیس پر پتھرا شروع کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کا جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی آپ اس روٹ پہ نہ جائیں، یہ روٹ نہیں ہے آپ اپنے روٹ پہ جائیں۔ صرف روکنے کی وجہ سے ان پر پتھراؤ پولیس پر، اور شدید قسم کا پتھراؤ کیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان تھے، اور اس میں پولیس کہتی ہے کہ بھائی متعدد پولیس اہلکار جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایس پی سیف سٹی جو ہے، یہ کیمرون شیمرون والا جو سیف سٹی ایس پی، وہ بھی زخمی ہوا ہے، سیف سٹی ایس پی، اور متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے جوابی طور پر ان پر کارکنوں پر، پی ٹی آئی کے کارکنوں پر شیلنگ کی ہے، اور 26 نمبر چنگی کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت بالکل میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو پتھراؤ بھی چل رہا ہے کارکنوں کی جانب سے پولیس پر، اور پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی چل رہی ہے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے جو پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جلسہ 6 بجے ختم کرنا تھا۔ انتظامیہ نے ان کو 6 بجے، جو ضلعی انتظامیہ ہے اسلام آباد انتظامیہ، انہوں نے جلسے کے منتظمین کو، پی ٹی آئی کے جلسے کے منتظمین کو 6 بجے یاد دہانی کرائی کہ بھائی متعدد بار آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے، آپ لوگوں نے کی ہے ہمارے ساتھ کہ 7 بجے شام کو جلسہ ختم کیا جائے گا، لیکن 7 بجے آپ نے ہر صورت میں ختم کرنا ہے، اور خلاف ورزی اگر کی جائے گی تو پھر آئندہ آپ کو NOC نہیں ملے گا، اور آپ کا جلسہ بھی منتشر کیا جائے گا 7 بجے کے بعد۔ لیکن 7 بجے منتظمین نے جلسہ ختم نہیں کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ اب تو 7 بج چکے ہیں، اس وقت پورے 8 بجے ہیں جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، تو 8 بجے تک بھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹ ہیں انہوں نے پھر ایک اور حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے لیے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کمٹمنٹ کی تھی، NOC جو لیا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 7 بجے جلسہ ختم کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو 6 بجے یاد دہانی بھی کرائی گئی کہ بھائی 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے اور 7 بجے پورے جلسہ ختم کرنا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ امن امان کو مزید خراب ہونے سے بچانا ہے، کہ امن امان خراب نہ ہو، امن امان خراب ہونے کا خدشہ ہے، اسی لیے آپ 7 بجے ختم کریں جلسہ۔ لیکن پی ٹی آئی نے جلسہ ختم نہیں کیا، یہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے، اور خلاف ورزی کی گئی ہے NOC کی۔ اس لیے اسلام آباد کے ماجسٹریٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو اور اسلام آباد کی پولیس کو حکم جاری کیا کہ فوری طور پر جلسہ گاہ خالی کرایا جائے۔ اب اسلام آباد پولیس ایک طرف جو 26 نمبر چنگی کا علاقہ ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، پتھرا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پولیس پر، اور پولیس شیلنگ کر رہی ہے۔ دوسری طرف ادھر پولیس زور لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جلسہ گاہ خالی کرایا جائے، اور اسلام آباد پولیس نے، ابھی خبر آئی کہ اسلام آباد پولیس نے FC کو بھی طلب کر لیا ہے۔ مطلب یہ پی ٹی آئی کو اسی لیے NOC نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ انتظامیہ کو خدشہ تھا کہ یہ خلاف ورزی کریں گے، یہ انتشار پھیلائیں گے، یہ کوئی نہ کوئی شرپسندی کریں گے، امن امان خراب کریں گے، اور شہریوں کے لیے عذاب بنیں گے، اور پھر مجبوراً پولیس نے تو ظاہر ہے شیلنگ ہی کرنی ہوتی ہے، اور کیا کرنا ہوتا ہے، گولیاں تو نہیں مارنی ہوتی، لیکن پولیس شیلنگ کر رہی ہے ابھی، اور وہ پتھرا کر رہی ہیں۔ تو یہ خدشہ پولیس کو، انتظامیہ کو، حکومت کو پہلے سے ہی تھا، اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے شاید پلان کے تحت یہ کیا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں خلاف ورزی کرو، یہ جلسے کے NOC کی بھی خلاف ورزی اور روٹ کی بھی خلاف ورزی۔ جب آپ کو 3-4 دفعہ NOC نہیں ملا تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے تھا۔ آپ پر جب شکوک و شبہات تھے انتظامیہ کو، تو پی ٹی آئی یہ جواز دے گی کہ وہ بیرسٹر سیف ابھی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی انتظامیہ جو ہے وہ
جعلی حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے وفاقی حکومت کی، اور انتظامیہ جلسہ گاہ میں کارکنوں کو نہیں جانے دے رہی انتظامیہ۔ پولیس نے بقول پولیس کے بھی، اور ظاہر ہے سارا پورا میڈیا وہاں پر موجود ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں، اپنا موبائلز ہیں، ٹی وی چینلز کے اتنے 5-5 8-8 کیمرے لگے ہوئے ہیں جلسہ کور کرنے کے لیے، مختلف جگہوں پہ، مختلف اسپاٹس پہ روٹس کور کیے جا رہے ہیں، کنٹینر کور کیے جا رہے ہیں، ریلیاں کور کی جا رہی ہیں، سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے میڈیا پر۔ لیکن پی ٹی آئی نے یہ شاید کرنا تھا، کیونکہ جب جلسہ فلاپ ہو جائے تو پھر شو کیسے بنایا جائے، پھر شو کامیاب کیسے کہلایا جائے۔ کچھ نہ کچھ پنگا کرو تاکہ شو کامیاب نظر آئے کہ بھائی پی ٹی آئی نے بڑا جلسہ کر دیا اور بڑا کامیاب ہو گیا، اور انتظامیہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور وفاقی حکومت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ خالی جلسہ بالکل کراؤڈ نہیں تھا جو توقع کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 10-15 ہزار بھی شاید بندے نہ ہوں، جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے اور یہ کے پی کے نزدیک ہے۔ کوئی پی ٹی آئی کے اندر بھی معاملات گڑبڑ ہیں۔ یہ جلسہ ناکام ہونے کی ایک وجہ پی ٹی آئی کے اپنے کے پی کے میں اندرونی اختلافات بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ تعاون انہوں نے ویسے نہیں کیا اس جلسے کی کامیابی کے لیے، کیونکہ ان کے آپس میں اندرونی اختلافات چل رہے ہیں کے پی کے میں، تو ایک اختلافات کا بھی ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی ویسے ہی تتر بتر ہو چکی ہے، جو کارکنوں کو نکالنے والا کوئی لیڈر ہے نہیں، عمران خان اندر ہے تو کارکنوں کو کون نکالے گا، جلسہ کیسے کامیاب ہوگا۔ یہ تو روٹین کا جلسہ تھا، جس طرح جلسے ہو رہے ہوتے ہیں باقی جماعتوں کے بھی۔ تو یہ جلسہ جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ شاید جلسہ کرے گی پی ٹی آئی، یہ جلسہ کر کے ٹھس ہو گئی سمجھے پی ٹی آئی۔ جلسہ نہ کرتی تو شاید بھرم رہ جاتا۔ یہ تو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تھا، پی ٹی آئی نے ایکسپوز ہو گئی، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ ابھی لڑائی چل رہی ہے، اب لڑائی کر کے پولیس کے ساتھ خود پر شیلنگ کرائی اور پتھرا کر کے پولیس پر، اور روٹ کی خلاف ورزی اور این او سی کی خلاف ورزی۔ اب جب خلاف ورزیاں کریں گے تو پھر ایکشن تو ہوگا، اب مقدمات بھی ہوں گے، ظاہر ہے این او سی کی خلاف ورزی اور یہ پتھرا اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں تو یہ تو مقدمات ہوں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے یہی کرنا تھا۔ اب پی ٹی آئی نے اپنے لیے راستہ بند کر دیا، مجھے جو نظر آ رہا ہے۔ انتظامیہ نے کیونکہ وارننگ دی تھی پہلے ہی 6 بجے کہ بھائی خلاف ورزی کی تو آئندہ این او سی نہیں ملے گی، تو پی ٹی آئی نے این او سی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب آئندہ پی ٹی آئی کا جلسہ اسلام آباد میں شاید دوبارہ مستقبل قریب میں مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔